محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات کریں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ باجوڑ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نثار باز صاحب. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. نثار باز صاحب کیا کہیں گے باجوڑ کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ جب 29 جولائی کو غیر اعلانی طور پر آپریشن شروع کیا گیا اور ریاستی اداروں نے اور حکومت نے اعلان کیا کہ تو 3 دن میں جو ہے نا ہم ان 2 تحصیلوں کو کلیئر کر دیں گے، جس میں سے 25-27 گاؤں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تقریباً آج 42واں دن ہے اور ان 2 تحصیلوں کو آج تک کلیئر نہیں کیا گیا. اس وقت جو ہے نا 24,000 فیملیز IDPs بنے ہیں باجوڑ کے اندر، اور مختلف اسکول میں اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، مدارس میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان IDPs کے لیے پروونشل گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھا سکتے جو اٹھانی چاہیے تھی، جو لیڈ دینی چاہیے تھی، وہ تو پبلک نے دے دی. پبلک نے اپنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس میں سے. دوسری بات یہ کہ لوگ ایک اذیت سے گزر رہے ہیں. آج بھی باجوڑ میں ایک مارٹر گولہ لگا ہے جسے ایک خاتون شہید ہو چکی ہے. تو یہ روز روز کا تسلسل ہے اور جاری ہے. پروونشل گورنمنٹ سے ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس بھی ہم نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کا پالیسی کیا ہے، آپ لوگوں کا پلان کیا ہے. جو کمٹمنٹ آپ لوگوں نے کی تھی قوم کے ساتھ کہ 2-3 دن میں، 1 ہفتے میں علاقوں کا ہم کلیئر کریں گے، آج اس کا تقریباً 40-42واں دن ہے. وہ علاقے ابھی تک کلیئر کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب آپ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں تو پھر وہ آپ لوگ کے اوپر تنقید کی بجائے تضحیق کی کوشش کرتے ہیں. باجوڑ کی صورتحال آج بھی بڑا خراب ہے اور وہاں کی جو IDPs ہیں ان کی جو مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے اسکولز بند پڑے ہیں کیونکہ اسکولوں میں ہم نے IDPs کو ایڈجسٹ کر رکھا ہے. بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ علاقے ابھی تک کلیئر نہیں کی گئی جو ان لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی. اگر آپریشنوں کے نتائج نکلتے تو اس سے پہلے بھی تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں پچھلے 2 دہائیوں میں، اور 11,000 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکے ہیں لوگ. لیکن نتائج آج بھی وہی ہے، یعنی حالات آج بھی وہی ہے. قبائلی اضلاع میں تو خصوصی طور پر جو ہے نا حالات آج بھی خراب ہے. اور اس آپریشن کے حوالے سے بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپریشن سے عام سویلین جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور جن ملیٹنٹ کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں نے اس آپریشن کا نام رکھا تھا سربکپ کیونکہ جو بڑا میگا آپریشن تھا. باوجود اس کی کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے، آپریشن نہیں ہو رہا ہے. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب 24,000 لوگ IDPs بنے ہیں، وہاں پر جو ہے نا شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر مارٹر گولے لگ رہے ہیں، اور جیسا ہم نے بتایا تھا جو ہمارے کنسرن تھی کہ اس میں عام عوام سویلین ٹارگیٹ ہو گئے. اس وقت تقریباً 12 افراد بے گناہ ان 40-42 دنوں میں جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 21 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہو چکے ہیں ان آپریشن کی وجہ سے. اور لوگوں کے گھر بار بھی اس میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو ان چیز کا بنیادی اس کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک ریاست پاکستان اور مقتدر قوتیں اپنی پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرتی اور اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیز ان کو چھوڑتے نہیں، تب تک جو ہے نا قبائلی اضلاع میں پختونخوا میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا. بڑے آپریشن کیے گئے ہیں جس میں باجوڑ بھی تھا. باجوڑ کو ان فتنہ خرماج یا دہشت گرد جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ ان سے کلیئر کیا گیا تھا. دوبارہ اتنے ٹائم بعد یہ کہاں سے آئے، کس کے آئے، کیا سمجھتے ہیں کس کی غفلت ہے؟ ظاہری بات ہے کہ بارڈر مینجمنٹ تو ہماری ملٹری فورسز کے پاس ہے. تو یہ لوگ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کتنے آئے، یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے چیختے اور چلا رہے ہیں کہ ملیٹنٹ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں. خدا اس کے حوالے سے سیریسلی کچھ اقدامات اٹھائے. ہم پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں سے التجا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری فورسز سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی یہ فیلئر ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے، کیوں آئے، کہاں سے آئے. یہ سوالات تو ہم اپنے ملٹری فورسز سے اور صوبائی اور وفاقی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے آئے، کہاں سے آئے، اور اب ان کا علاج کس طرح کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، جس میں سے سویلین لوگ جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں. تو خدا را جب تک آپ لوگ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرتے، جب تک آپ لوگ اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیز نہیں چھوڑتے، تب تک امن قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ گڈ طالبان ہے اور بیڈ طالبان ہے، آپ کیا کہتے ہیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے بارے میں؟ ہم تو روز اول سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گڈ اور بیڈ کا جو کنسیپٹ ریاست نے بنایا اس کو ختم کرنا چاہیے.
جب تک گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ آپ ختم نہیں کریں گے تب تک امن قائم نہیں کیا جا سکتا. اور ہم یہ بھی میڈیا کے ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں سے خاص کر قبائلی اضلاع جو بیلٹ ہے اس کو ایک بفر زون کے طور پر ریاست استعمال کر رہے ہیں. اس بفر زون کو ختم کرنا ہوگا اور وہاں کے عوام کو جو ہے نا اس کو آن کرنا ہوگا, تب جا کے مسائل حل ہوں گے.